الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، خالق کائنات کا بے پایہ کرم۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک رات شب عاشوراء ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آج اس مبارک رات کی ہمیں بے شمار برکات عطا فرمائے۔ آج کی یہ مبارک رات اہل بیت اطہار کی ان شہیدوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں ان شہداء نے اللہ کی راہ میں ایسی عظیم قربانی پیش کی ہے کہ آج تک دنیا ان کی مثالیں دیتی آ رہی ہے۔ آج تک ان کا مبارک تذکرہ چلا آتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہم نے یہاں پر واقعہ کربلا کے مدینہ المنورہ سے مکہ کے آغاز اور مکہ کا سفر، پھر مکہ المکرمہ سے کربلا معلیٰ کا سفر کل کی نشست میں ہم نے سنا تھا۔ آج اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج ان قربانیوں کا مختصر تذکرہ آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین مدین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ سنا تھا ہم نے کہ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حسنین کریمین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جمیع رفقا پر جو میدان کربلا میں موجود تھے ان کے لیے پانی کو بند فرما دیا۔ یہ بات بھی جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اب پانی بند کر دیا تو ایسا نہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اشارہ فرمائے تو پانی آپ کے حقوق کی تعمیر نہ فرمائے، تو یقیناً پانی دریا جو ہے آپ کے حقوق کا منتظر رہا، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کو دریا کو کوئی بھی حقوق ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر آپ راضی رہے۔ اور وہاں پر میدان کربلا میں کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا، کئی مثالیں بھی جو ہے وہاں پر بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر ایک کرامت اس طرح سے آپ سے ظاہر ہوئی کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا آگ میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے لیے آگ کو روشن کر دیا؟ یعنی آپ علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین نے یہ اپنے خیمے والوں کے لیے جو ہے حفاظت کے لیے اپنے خیمے کے پیچھے ایک سائڈ پر جو ہے آپ نے آگ کو روشن کیا تھا، اس لیے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اپنے خیمے کی حفاظت کے لیے جو ہے آپ نے ایسا کیا تھا۔
تو دوسری طرف یزیدی فوج نے دیکھا تو کسی بدبخت نے یہ کہا کہ معاذاللہ ثم معاذاللہ آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے لیے ایسے نازیبا الفاظ جو ہے اس نے استعمال کیے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ استعمال کیے آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں، ہم نے یہ آگ اپنے لیے نہیں جو ہے وہ اپنے لیے تیار نہیں کی، بلکہ جو ہے یہ اپنے خیموں کی حفاظت کے لیے جو ہے ہم نے جلائی ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں جو ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ میں داخل فرمائے۔ ابھی وہ گھوڑے پر ہی تھا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر ماری اور وہ شخص جو ہے نیچے گرا، اس کا پاؤں جو ہے سیم میں پھنسا، اسی رسی میں جو ہے وہ الجھ گیا اور گھوڑا اسے گھسیٹتا جو ہے اسے آگ میں جو ہے وہ داخل کر دیا۔ یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے کلمات کا نکلنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آپ کی کلمات کو جو ہے قبول فرمایا اور اسے جو ہے فوراً وہیں پر جو ہے اسے سزا دی گئی۔ اسی طرح سے ایک شخص نے کہا کہ اے حسین دیکھو سامنے دریائے فرات جو ہے بڑا جوش کر رہا ہے، جوش مار رہا ہے، لیکن تمہیں جو ہے اس دریا سے کچھ بھی پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بھی جو ہے پیاسا مرے گا۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمانے ہی تھے، فوراً اس کے گھوڑے نے جو ہے اسے نیچے پھینکا، وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے جو ہے بھاگنے لگا، بھاگتا رہا، سفر کرتا رہا، یہاں تک جو ہے وہ جب جو ہے گھوم کر بھاگ کر جو ہے جب تھک گیا تو وہ پیاس کرنے لگا، العطش یعنی پیاس، ہائے پیاس یہ کہنے لگا، لیکن اسے پانی نصیب نہ ہوا اور اسی طرح وہ الفاظ نکالتا جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب اسی طرح سے بے شمار کرامات کا ظہور میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات سے ہوا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ یہ مبارک قافلہ جو 82 افراد پر مشتمل یہ مبارک قافلہ تھا اور اس قافلے میں عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں، بیمار بھی موجود ہیں اور یہ جنگ کرنے کے ارادے سے بھی جو ہے یہ نہیں آئے، لیکن سامنے یزیدی فوج کی تعداد کتنی تعداد تھی؟ جیسا کہ کل ہم نے سنا تھا کہ 22,000 کا لشکر جو ہے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے سامنے موجود تھا، لیکن پھر بھی آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جو ہے آپ کوشش فرماتے رہے۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ کا ارادہ کیا تھا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی چاہتے تھے کہ یہ یزیدی فوج جو ہے جنگ سے باز آ جائے اور کلمہ حق جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ بلند کر دیا جائے اور انہیں جو ہے دین کی تبلیغ اور دین کا پیغام، اسلام کا پیغام جو ہے کما حق کو وہ انہیں جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ یہ آپ کا مقصد تھا۔ خون ریزی کرنا، خون بہانا یہ اہل بیت اطہار کا شیوا نہیں ہے اور خون بہانا یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ نہیں ہے، آپ اس سے گریز فرما رہے تھے۔ تو اسی لیے 10 محرم الحرام کا جب یہ خونی منظر پیش کرنے والا یہ دن جب آیا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز اپنے رفقاء کے ساتھ جو ہے آپ نے ادا فرمائی۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں جو ہے ان لوگوں نے بسر کی، ساری رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی رہی، ساری رات نوافل کی کثرت ہوتی رہی، ذکر و اذکار کی جو ہے کثرت ہوتی رہی اور جب صبح فجر کی نماز ادا کر لی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت کے لیے یعنی انہیں جو ہے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے آپ یزیدی فوج کے سامنے تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے آپ انہیں سمجھاتے ہیں اور انہیں جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدی فوج دیکھو ہم لوگ یہاں پر خود نہیں آئے، تم لوگوں نے ہمیں جو ہے خط لکھ کے جو ہے ہمیں یہاں پر بلایا ہے اور میرے مرتبے کو سمجھو اور مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو
اسی نبی کا نواسا ہوں، جس نبی کی نماز تم لوگ ادا کرتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں، اور جس نبی کی بارگاہ میں تم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں، لہٰذا میرے خون سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، اگر ایسا کرو گے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ لیکن ان کے دلوں پر جو ہے مہریں لگ چکی تھی، ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردے پڑ چکے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کی سماعت پر جو ہے رب تبارک و تعالی نے پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد جو ہے آپ واپس اپنے خیمے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، واپس اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ اب آنے کے بعد جو ہے وہاں سے اعلان ہونے لگا کہ اے حسین اب دیر نہ کرو، ہمارے مقابلے میں اپنے جان بازوں کو جو ہے آپ جو ہے بھیجنا شروع کرو، ہم سے جو ہے مقابلے کی جو ہے آپ تیاری کرو۔ اب جو ہے آپ کے جانثاروں نے کیسی قربانی پیش کی، کیسا ان کا جو ہے یہ جذبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ کے جانثار موجود تھے، جو آپ کے محبین جو آپ کے ساتھ جو موجود تھے، ان کی بہادری اور ان کی شجاعت آج بھی جو ہے لوگ مانتے ہیں، آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور وہ اتنے بہادر تھے اور اتنا شوق شہادت ان کے دلوں میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ جب تک یہ مبارک جانثار فوج موجود رہی، امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کے گھرانے میں سے کوئی بھی فرد یہ میدان کربلا کی جانب جو ہے یہ روانہ نہیں ہوا۔ پہلے وہ جانثار ایک ایک کر کے جو ہے ان سب نے اپنی جانوں کے جو ہے وہ نذرانے پیش کیے، جن کی تعداد علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ جن کی تعداد جو ہے تقریباً کم و بیش 32 افراد پر مشتمل یہ مبارک قافلہ تھا، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ میدان کربلا میں جو ہے موجود تھا۔ اور میدان کربلا میں سب سے پہلے اسی مبارک جماعت نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اور نہ صرف جانوں کے نذرانے پیش کیے بلکہ بے شمار یزیدی فوج کو جو ہے یزیدی فوج کو جو ہے فاصلے جہنم بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ اب انہی جانثاروں کی جب قربانی کو پیش کر دیا گیا، اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو ہے اپنا مبارک گھرانہ، اپنا مبارک خاندان آپ کے سامنے جو ہے موجود ہے۔ اس سے پہلے یزیدی فوج کا ایک سپہ سالار جسے حر بن یزید جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کوفہ میں داخل ہونے سے منع کیا۔ حر بن یزید نے جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس جانے سے روکا۔ حر بن یزید نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آبادی میں جانے سے جو ہے وہ منع کیا۔ یہ حر بن یزید یزیدی فوج میں جو ہے موجود تھا، اب جو ہے لیکن اس کی کیفیت بالکل تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے یزیدی فوج کے سامنے جو ہے وہ موجود تھا، یزیدی فوج میں جو ہے وہ موجود تھا، اور وہاں کے لوگ اس کے ساتھی کہنے لگے، اے حر کیا بات ہے، ہم نے آپ کو بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا، بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا، لیکن آپ کہیں پر جو ہے وہ پریشان نہ ہوئے، کہیں پر جو ہے آپ اتنی جو ہے وہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں
آپ بار بار جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں آپ کے چہرے سے پسینہ جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حر بن یزید نے کہا جب پہلے مقابلہ کیا کرتا تھا تو وہ جیت کی جنگ ہوا کرتی تھی یا ہار کی جنگ ہوا کرتی تھی، لیکن آج دراصل بات یہ ہے، آج بات جو ہے جیت کی اور ہار کی نہیں ہے، آج جو جنگ ہو رہی ہے جنت اور دوزخ کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایک میری طرف جو ہے جنت ہے اور دائیں طرف جو ہے بائیں طرف جو ہے میری طرف جو ہے وہ دوزخ ہے۔ میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اور میرا جو ہے یہ دل یہ گمان یہ کرتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں۔ اب میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہو چکا ہے، میں کیا فیصلہ کروں؟ تو حر بن یزید نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے کیا تم جو ہے بزدل ہو چکے ہو؟ یہ سامنے دیکھو بہت مختصر قافلہ ہے، بہت مختصر یہ جماعت ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے اور جلدی ہی چٹکی میں ہی جو ہے انہیں ختم کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم ابن زیاد سے اور یزید سے ڈھیروں انعام جو ہے ہم حاصل کریں گے۔ لیکن حر بن یزید نے کہا یہ انعام کی جنگ نہیں ہے، یہ انعام کی بات نہیں ہے، یہ جنت اور دوزخ کی بات ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے آج میں جنت کا انتخاب کروں۔ ساری زندگی میں دوزخ کا انتخاب کرتا رہا، لیکن اب جو ہے میں جنت کا انتخاب کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ وہیں پر حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور آ کر جو ہے توبہ کرنے لگا، اور آ کر جو ہے معافی تلافی کرنے لگا اور عرض کرنے لگا اے حسین میں وہی یزید حر بن یزید ہوں جس نے آپ کو جو ہے کوفہ جانے سے منع کیا، میں وہی حر بن یزید ہوں جسے آپ نے جو ہے جسے آپ کو جو ہے یہ واپس جانے سے جو ہے آپ کو منع کیا تھا، اور میں وہی حر بن یزید ہوں کہ آپ کو جو ہے آبادی میں داخل ہونے سے میں نے جو ہے منع کیا تھا۔ اتنے گناہ میرے ہو چکے، کیا میرے گناہوں کی جو ہے تلافی ہے؟ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے جو ہے یہ کھلا رہے گا، لہٰذا تم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرو اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو جو ہے قبول فرمائے گا۔ تو حر بن یزید نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر عرض کرنے لگا اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گناہوں کی جو ہے تلافی کے لیے اب جو ہے آپ مجھے بھی میدان کربلا میں رخصت کیجیے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید کو جو ہے میدان کربلا میں رخصت فرمایا، اور حر بن یزید میدان کربلا میں آتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے اس انداز سے پیش کرتا ہے اس سے پہلے کہ ڈھیروں یزیدیوں کو جو ہے واسطے جہنم کرتا ہے، اور واسطے جہنم کر لینے کے بعد جو ہے آخر کار جب جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، جب نیزوں سے جسم جو ہے چھلنی ہو جاتا ہے، آخر کار حر بن یزید جو ہے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور آخر کار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مبارک جان نثار نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو ہے قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اب جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کا مبارک خاندان موجود، سب سے پہلے اولاد عقیل سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور آپ کے مبارک بھائی جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے آپ کے سامنے آئے، آ کر عرض کرنے لگے چچا جان والد کے انتقال کے بعد جو ہے اب یہاں پر رہنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہو چکا ہے، یہاں پر اب جو ہے ہماری زندگی میں کوئی بھی مزہ نہیں ہے، جلدی سے
آپ ہمیں بھی جو ہے میدان کربلا کی جانب جو ہے آپ ہمیں رخصت فرمائیے، ہم بھی میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں اور جا کر جلدی سے اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ابھی تو آپ کے والد کا غم جو ہے وہ جو ہے میں بھولا نہیں، آپ کے والد کا جو زخم تھا ابھی تک وہ تر و تازہ ہے، میں کیسے جو ہے آپ کو جو ہے میدان کربلا کی جانب جو ہے روانہ کروں، لیکن ان کا جو ہے بار بار اصرار ہونے لگا۔ بالآخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو میدان کربلا کی جانب جو ہے آپ کو روانہ فرمایا۔ حیدری شہزادے نے میدان کربلا میں جا کر وہ جانثاری کا جو ہے ایک منظر پیش کیا کہ آج تک جو ہے مثال دی جاتی ہے۔ جس انداز سے آپ نے یزیدی فوج کو جو ہے کاٹ کر جو ہے زمین پر پھینکا، آج تک جو ہے لوگ کہتے ہیں واقعی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہادری عطا فرمائی تھی، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت عطا فرمائی تھی، تو اسی طرح سے اس خاندان کو بھی جو ہے ویسے ہی بہادری بھی عطا کی گئی، ویسے ہی شجاعت بھی عطا کی گئی۔ تو یہ مبارک گھرانے کا مبارک شہزادہ اب اس انداز سے لڑ رہا تھا کہ جو بھی سامنے آتا آپ جو ہے کاٹ کر جو ہے اسے زمین پر پھینک دیتے، کسی کے جو ہے طاقت نہ تھی، جسم میں طاقت نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے آتا اور آ کر جو ہے وہ آپ کا جو ہے مقابلہ کرتا۔ عمر بن سعد نے دیکھا کہ اکیلے مقابلہ کرنا بڑا دشوار ہے، تو اس نے جو ہے فوج کو حکم دیا کہ ایک ساتھ مل کر جو ہے ان پر تیروں کی برسات کرو، تلواروں کی برسات کرو۔ جب چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگی، جب چاروں طرف سے جو ہے یہ تلواروں کی برسات ہونے لگی اور زخم جو ہے جسم پر جو ہے جب پڑنے لگے اور جسم جو ہے زخموں سے جب چور چور ہو گیا اور بالآخر آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور یزیدی فوج نے آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور اس طرح سے آپ کے بھائیوں نے دیکھا، وہ بھی میدان کربلا میں آئے اور انہوں نے بھی بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر ان کے جو ہے چچا آئے اور انہوں نے بھی جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے میدان کربلا میں جو ہے مقابلہ کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے اور بالآخر انہوں نے بھی جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے میدان کربلا میں جو ہے وہ پیش کیے۔ اب اولاد عقیل جو ہے مسلم بن عقیل کے شہزادے اور سیدنا عقیل کے جو ہے وہ فرزند نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر دیے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے مبارک بیٹے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کائنات سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال شریف کے بعد جو ہے اور نکاح فرمائے ہیں اور ان کے ذریعے سے اور آپ کے شہزادے جو ہے وہ ہوئے ہیں، لیکن سیدہ کائنات سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف اور صرف 3 شہزادے جو ہے وہ ہوئے، ایک کا نام حسن مصطفیٰ اور ایک کا نام امام علی مقام امام حسین اور تیسرے شہزادے سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں شہزادے جو ہے سیدہ کائنات سیدنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک وطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر اولاد دیگر ازواج سے دیگر بیویوں سے جو ہے وہ پیدا کی اور دیگر بیویوں سے جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے آپ کے دیگر بھائی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً کم و بیش 4 صاحبزادوں نے، یعنی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے 4 سوتیلے بھائیوں نے جو ہے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ جب ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، اب جو ہے آپ کے قریبی رشتہ دار جو تھے، قریبی جو خاندان ہے، اب ان کی باری جو ہے آنا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے پیارے بھائی، یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک عباس جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا ہے، وہ مراد نہیں بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مراد ہیں، جن کے ہاتھ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، آپ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیارے بھائی جان، دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کیسے پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بلک رہے ہیں، اور کیسے جو ہے یہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر یہ رونا چاہتے ہیں تو پیاس کی وجہ سے جو ہے ان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی، اور پیاس کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی ماؤں کے دودھ بھی جو ہے وہ سوکھ چکے ہیں۔ لہٰذا اے میرے پیارے بھائی، آپ مجھے جو ہے میدان کربلا میں جانے کی، دریائے فرات پر جانے کی اجازت عطا فرمائے۔ میں دریا پر جاؤں گا اور ایک مشکیزہ پانی کا بھر کر جو ہے میں لاؤں گا، اور مجھ سے ان کی پیاس جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلانا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ مبارک ٹھنڈا ہے، آپ میرے بڑے سہارے ہو، آپ بڑی جو ہے آپ کی سپورٹ مجھے حاصل ہے۔ اگر آپ چلے گئے اور جو بھی میدان کربلا میں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، وہ جو ہے زندہ سلامت جو ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر آپ بھی چلے گئے، آپ شہید کر دیے گئے، تو میں کس سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کروں گا؟ کون مجھے سہارا دے گا؟ کون مجھے جو ہے سپورٹ کرے گا؟ کس سے جو ہے میں اپنے دل کی باتیں کروں گا؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کہنے لگے اے بھائی، بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ان خیمے والوں کی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، آپ مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں، میں جا کر پانی واپس لے کر آتا ہوں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے، بازو پر جو ہے آپ نے جو ہے کندھے پر لٹکایا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر جو ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے میدان کربلا کی جانب جو ہے آپ روانہ ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج کا بیچ میں مقابلہ کرتے گئے، کیونکہ دریائے فرات پر جو ہے کم و بیش 500 تیر انداز 500 افراد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، یزیدی فوج وہاں پر موجود تھی، اور عمر بن سعد نے کہا تھا پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے اہل بیت کے خیموں میں جو ہے وہ جانے نہ دیا جائے، اور اسے پتا تھا اگر وہاں تک جو ہے یہ پانی پہنچ گیا اور اگر جو ہے ان لوگوں نے پانی پی لیا تو یہ ساری فوج جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ انہیں جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی پھر ان کا مقابلہ کرنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان تیر اندازوں کا مقابلہ کرتے کرتے جو ہے بالآخر آپ جو ہے دریائے فرات تک جو ہے پہنچ جاتے ہیں، اپنا گھوڑا جو ہے آپ دریا کے اندر جو ہے داخل فرما دیتے ہیں۔ جب اندر آپ نے اپنا گھوڑا داخل فرمایا، اپنے مشکیزے کو جو ہے آپ نے پانی سے بھرا، ایک چلو جو ہے
دل نے کہا کہ اے عباس یہاں تک تو پہنچ چکے ہو، یہاں تک تو آ چکے ہو، اب ایسا کرو تھوڑا سا پانی جو ہے آپ بھی نوش کر لو، تھوڑا سا پانی جو ہے آپ بھی پی لو، آپ کے جسم میں جو ہے توانائی آ جائے گی، آپ کے جسم میں جو ہے طاقت آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ پانی کا چلو جو ہے اپنے منہ کے قریب کیا، آپ کو سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس یاد آ گئی، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس جو ہے یاد آ گئی۔ نفس نے کہا، دل نے کہا کہ اے عباس آپ پانی پی رہے ہو، دیکھو وہاں پر بچے جو ہے پیاس کی وجہ سے جو ہے یہ بلک رہے ہیں، جلدی کرو پانی جو ہے ان تک پہنچاؤ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب مشکیزہ اپنے جو ہے کندھے پر رکھتے ہیں، اور کندھے پر رکھ کر جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور جلدی سے آپ اپنا گھوڑا جو ہے دوڑانا شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پانی خیمے تک جو ہے یہ پہنچ جائے، لیکن اس یزیدی فوج کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے یہ جو ہے اس خیمے تک جو ہے نہ پہنچ سکے۔ اب جو ہے راستے میں بڑا مقابلہ ہوا، تیر انداز آئے، تلواروں کا مقابلہ ہوا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے آپ صاحبزادے ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے آپ نے مقابلہ فرمایا، اور اس قدر مقابلہ فرماتے گئے اور یزیدی فوج کو ایک طرح سے گاجر کی طرح جو ہے آپ کاٹتے گئے، بالآخر کوئی تیر کوئی تلوار ایسی بھی آئی جس نے آپ کے ایک کندھے کو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کندھے کو جو ہے جب شہید کر دیا گیا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری، آپ نے اس مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں جو ہے لٹکا لیا، دوسرے ہاتھ میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ ڈال دیا، پھر آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر یزیدی فوج کی طرف سے ایسا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا کندھا بھی جو ہے دوسرا بازو بھی وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس مشکیزے کو جو ہے آپ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنے کندھے سے اتار کر اپنے دانتوں میں جو ہے اس مشکیزے کو جو ہے آپ نے چبا لیا، یہاں پر جو ہے آپ نے ٹھہرا لیا۔ اب جب پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر نیزے والوں کی جو ہے ایسی نیزہ بازی ہوتی ہے، کچھ نیزے جو ہے آپ کے بدن پر لگے، کچھ نیزے جو ہے اس مشکیزے پر لگے، اور جب نیزہ جو ہے اور تلواریں جو ہے آپ کے مشکیزے پر لگنا شروع ہوئی، اور سارا پانی جو ہے وہ زمین پر آ گیا، سارا پانی جو ہے زمین پر آ گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خیمے کی جانب نگاہ فرما کے جو ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اصغر مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کی پیاس جو ہے نہ بجھا سکا، اے چھوٹے چھوٹے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی پیاس جو ہے میں نہ بجھا سکا۔ اور اس کے بعد ظالموں نے آپ پر اتنے تیر برسائے، اتنے جو ہے تلواروں کے وار کیے کہ یہاں تک آپ کا پورا جسم جو ہے وہ جو ہے زخموں سے چور چور ہو گیا۔ آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو ہے یزیدی فوج نے آپ کے مبارک سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جو ہے آپ صرف اور صرف یہ ارشاد فرماتے ہیں، الآن انکسر ظہری، اب جو ہے میری پیٹھ جو ہے میری کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی، یعنی میرا جو سہارا تھا، یعنی جو دنیا میں جو میرا جو سہارا تھا وہ چلا گیا، اب جو ہے میری پیٹھ جو ہے وہ ٹوٹ چکی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد
سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہو گئے، اور لیکن صبر و استقامت کا پہاڑ جو آپ بنے ہوئے تھے اسے جو ہے آپ نے جانے نہ دیا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، صبر ہی صبر جو ہے آپ فرماتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، اے اللہ اس قربانی کو حسین کی طرف سے جو ہے تو قبول فرما لے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو ہے آپ کے پیارے بھائی سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کے سامنے موجود، وہ کہتے ہیں چچا جان آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جو ہے میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی میدان کربلا میں جا کر یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر میرے دیگر بھائی پہنچ گئے، جہاں پر جو ہے دیگر افراد پہنچ گئے، میں بھی جو ہے وہاں پر جانا چاہتا ہوں، وہاں پر جو ہے میں بھی پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میرے بھائی سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی ہو، میں آپ کو کیسے میدان کربلا کی جانب جو ہے آپ کو روانہ کروں، لیکن شہزادے کی طرف سے بار بار اصرار ہو رہا تھا، شہزادے کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا چچا جان آپ مجھے بھی جو ہے میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائے۔ بالآخر مجبور ہو کر جو ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنے پیارے چچا اپنے پیارے بھائی کے جو ہے شہزادے کو سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے آپ نے میدان کربلا کی جانب جو ہے روانہ فرمایا۔ حسن و جمال کا پیکر یہ مبارک شہزادہ جب میدان کربلا میں جاتا ہے، یزیدی فوج میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لگتا تو ایسا ہے چاند کا ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر اتر گیا ہے، اتنا حسین و جمیل اور اتنا حسن و جمال کا جو ہے یہ پیکر، اور ویسے ہی جو ہے اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی حسن عطا فرمایا ہے، ویسے ہی جو ہے حسن و جمال کے جو ہے یہ پیکر ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ کل بھی جو ہے ہم نے سنا تھا امام اہل سنت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک جسم پر آپ نے زرہ نہیں پہنی، ویسے ہی جو ہے میدان کربلا کی جانب جو ہے آپ روانہ ہو گئے۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ فرماتے ہیں، بے شمار یزیدیوں کو جو ہے واصل جہنم فرمانے کے بعد جو ہے پھر آپ نے جو ہے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، سیدھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے چچا جان اگر پانی کا ایک قطرہ بھی مل جائے اور پانی کے ایک قطرے کے ذریعے سے اگر میرا حلق جو ہے وہ تر ہو جائے تو میں ساری یزیدی فوج کو جو ہے واصل جہنم کر دوں، ساری یزیدی فوج کو جو ہے میں ختم کر دوں۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو شہزادے کہ نانا جان حوض کوثر پر جو ہے موجود ہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے آپ نانا جان کے پاس پہنچ جاؤ گے اور نانا جان کے ہاتھوں جو ہے آپ جام کوثر سے اپنی پیاس کو بجھانا، اور پھر ایسی پیاس بجھے گی کہ جو ہے کبھی بھی جو ہے آپ کو پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ تو سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ سے پھر میدان کربلا کی جانب جو ہے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں، یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اکیلے آتے ہیں تو اکیلا جو ہے وہاں سے نکلتا ہے، تو آپ ایک لمحے میں چٹکی بھر میں جو ہے اسے واصل جہنم فرما دیتے ہیں۔ جب بے شمار یزیدی فوج جب جو ہے واصل جہنم ہو گئی تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ ان کا اکیلے مقابلہ کرنا یہ بڑا دشوار ہے،
لہٰذا اکیلے مقابلہ نہ کرو، چاروں طرف سے مل کر جو ہے ان کا مقابلہ کرو۔ لیکن سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، آپ آگے بڑھتے گئے، یزیدی فوج کی صفوں کی صفیں جو ہے آپ چیرتے گئے، جس جانب آپ کا رخ ہوا وہاں کی یزیدی فوج کو جو ہے آپ نے واسطے جہنم فرما دیا۔ لیکن جب چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہونے لگے، چاروں طرف سے جو ہے جب نیزوں کی بارشیں ہونے لگی، چاروں طرف سے جو ہے جب تلواروں کی بارشیں ہونے لگے، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہو گیا۔ بالآخر سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور یزیدی فوج جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے شہید کرنا چاہتی ہے تو وہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا عماہ، اے پیارے چچا، آ کر مجھے سنبھالو، مجھے سنبھالو۔ جیسے ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک شہزادے کو اٹھایا اور خیمے کے پاس جو ہے آپ لے کر جو ہے وہاں پر آپ نے جو ہے انہیں رکھ دیا۔ کیسا صبر ہے، کیسا صبر رب تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک دعاؤں کا کیسا اثر تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں مانگی، اللہم آت الحسین صبر و اجر، کہ اے اللہ تو حسین کو صبر بھی عطا فرما، تو انہیں اجر بھی عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اپنے بھانجوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرما رہے، صبر فرماتے ہوئے رب کی بارگاہ میں صرف و صرف یہی عرض کرتے ہیں، مولا یہ ایک قربانی ہے، تو اسے اپنی بارگاہ نبی اصل میں قبول فرما لے، تو حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اب جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب ان کے بعد سیدنا علی اصغر سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، آپ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، شکل و صورت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طرح سے آپ کو مشابہت حاصل تھی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ شہزادے وہاں پر موجود کھڑے ہوئے، آ کر کہنے لگے، ابا جان اب آپ جو ہے ہمیں بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی اکبر آپ ہم شکل مصطفیٰ ہو، آپ کو دیکھ کر ہم نانا جان کی یاد کو تازہ کر لیا کرتے ہیں، آپ کو کیسے میدان کربلا میں آپ کو روانہ کروں؟ دیکھو جو جاتا ہے زندہ واپس نہیں لوٹتا، اس کے مبارک جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، لہٰذا کیسے آپ کو جو ہے میدان کربلا میں جو ہے آپ کو روانہ کرو؟ لیکن وہ شہزادے بار بار اصرار کر رہے، بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے بابا جان اب یہاں پر ہمارا رہنا جو ہے بڑا دشوار ہو چکا، زندگی میں ان کے جانے کے بعد کوئی بھی مزہ نہیں رہا، آپ ہمیں بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائے، ہم بھی یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یزیدی فوج کو واسطے جہنم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آگے مجبور ہو کر جو ہے آپ نے اپنے پیارے شہزادے کو
سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں آپ روانہ ہوتے ہیں. تو جیسے میدان کربلا میں گئے تو سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے. انہیں جو ہے بتایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے کون ہوں, میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں. جس نبی کا تم جو ہے کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا جو ہے میں پیارا جو ہے نواسا ہوں. تم کیوں اپنے ہاتھوں کو ہمارے خون سے جو ہے رنگنا چاہتے ہو؟ ابھی بھی باز آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. لیکن جو ہے وہ یزیدی فوج پر جو ہے کچھ بھی اثر نہ ہوا. وہ کہنے لگے مقابلہ کرنے کی جو ہے تیاری کرو. تو سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مقابلہ کیا. بے شمار یزیدی فوج کو جو ہے آپ نے واصل جہنم کیا. واصل جہنم کر دینے کے بعد جو ہے پھر جب چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہونے لگی, چاروں طرف سے تلواروں کی بارشیں, نیزوں کی بارشیں ہونے لگی, اب جو ہے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور چور زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں. جیسے زمین پر تشریف لائے آپ نے جو ہے آپ کی مبارک زبان سے یہ کلمات جو ہے بلند ہوتے ہیں, یا ابتاہ, اے پیارے ابا جان ہمیں سنبھالو, اے پیارے ابا جان آپ کا شہزادہ زمین پر تشریف لا چکا ہے. جیسے ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ آواز کو سنا, خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک جسم زخموں سے چور چور ہے, اور یزیدی فوج نے جو ہے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, اے بدبختو, تمہیں جو ہے تمہیں یہ بھی نہ دیکھا, تم نے جو ہے یہ بھی نہ دیکھا کہ تم جو ہے علی اکبر کو جو ہے شہید کر رہے تھے. یہ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تھی اور تم نے جو ہے ہم شکل مصطفیٰ کو بھی جو ہے ختم کر دیا. کچھ جو ہے احساس بھی ہوتا ہے, کچھ جو ہے دل میں جو ہے خیال بھی ہوتا ہے, لیکن تمہارے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک ہاتھوں پر جو ہے آپ جنازوں کو اٹھا کر جو ہے آپ لا رہے ہیں. خیمے کے پاس لائن سے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. بس اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں, مولا حسین کی قربانی کو تجھے قبول فرما لے. یہ ایک جان کیا ہے, اگر کروڑوں بھی جانے ہو ایک ایک کر کے سب کو تیرے نام پر قربان کر دو. یعنی صبر کا آپ پہاڑ بنے رہے, صبر کا آپ جو ہے مظاہرہ فرماتے رہے. اور پھر جب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا, ان کے بعد سیدنا امام زین العابدین سیدنا علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان بھائی کو شہید کر دیا گیا اور ہمارے دیگر قسم وغیرہ جو ہے وہ شہید ہو گئے, سب کے سب جو ہے جنت میں جو ہے وہ سیر کر رہے ہیں. لہٰذا آپ مجھے بھی جانے کی اجازت عطا فرما دیں اور میں بھی میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں اور بھائیوں کے پاس میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے امام زین العابدین آپ جو ہے میری نشانی ہو, اور اگر میں آپ کو جو ہے میں روانہ کر دوں تو دیکھو یہ عورتیں یہ بچے ان کو جو ہے میں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جاؤں گا, میں کس کے سہارے پر جو ہے میں چھوڑ کے جاؤں گا. میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم جو ہے ان کا خیال رکھنا اور بڑے اچھے طریقے سے انہیں مدینہ المنورہ میں جو ہے پہنچانا اور ان کا خیال رکھنا. اور پھر جو ہے بے شمار باتیں کی اور انہیں جو ہے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار تھے, آپ کو جو ہے آپ شدید بیمار تھے, اس وجہ سے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جو ہے آپ کو جو ہے میدان کربلا کی جانب جو ہے آپ کو روانہ نہیں فرمایا.
اس کے بعد سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اے میرے پیارے بھائی جان، یہ دیکھو علی اصغر 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اور حالت یہ ہے کئی دن گزر گئے پانی نہیں ملا، اور پانی کی وجہ سے جب یہ روتا ہے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، اور اس کی زبان جو ہے یہ بھی جو ہے وہ سوکھی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ اگر یہ کام کرو کہ اسے اٹھا کر جو ہے یزیدی فوج کے پاس لے کے جاؤ، اور جا کر کہو کہ یہ چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ کہ جب یہ روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز بھی نہیں آتی، تم پانی ہمیں نہ دو، اپنے ہاتھوں سے پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ڈال دو، پانی کے چند قطرے جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں ڈال دو، تاکہ اس کا رونا جو ہے یہ بند ہو جائے، اس کا رونا یہ بند ہو جائے اور اس کی آواز جو ہے یہ درست ہو جائے۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک بہن ہے، آ کر جو ہے کہا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس یزیدی فوج پر جو ہے خیر کی امید نہیں ہے، کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے کچھ پانی کے قطرے جو ہے یہ ڈال دیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انہیں جو ہے اس بچے پر جو ہے یہ رحم آئے، لیکن بہن کا اصرار تھا تو آپ سیدنا چھوٹے سے بچے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جو ہے آپ یزیدی فوج کے سامنے جو ہے آپ جاتے ہیں، جا کر آپ ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدی فوج، تمہارا مقابلہ ہم سے ہے، ہم سے جو ہے آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہو اور ہمارے خون کے جو ہے آپ لوگ پیاسے ہو، دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے، یہ چھوٹا سا بچہ نہ تو مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ ہی جو ہے یہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہی جو ہے یہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ تیر وغیرہ جو ہے چلا سکتا ہے، یہ کچھ بھی جو ہے یہ کر نہیں سکتا، دیکھو یہ پیاس کی وجہ سے کیسے پریشان ہو رہا ہے، اگر روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، اگر آواز نکالنا چاہتا بھی ہے تو پیاس کی وجہ سے آواز بلند نہیں ہوتی، پانی تم مجھے نہ دو، اپنے ہاتھوں سے چند ایک قطرے جو ہے اس کے حلق میں ڈال دو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بچوں پر تو بڑے بڑے کافروں کو بھی جو ہے رحم آ جاتا ہے، تم بھی جو ہے بچوں پر رحم کرو۔ تو آپ اعلان فرما رہے تھے، آپ نصیحت فرما رہے تھے، اب پانی تو نہ آیا یزیدی فوج کی جانب سے، یزیدی فوج کی جانب سے پانی کا قطرہ تو نہ آیا، لیکن یزیدی فوج کی جانب سے ایک ایسا تیر آیا جو سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے آ کر جو ہے گلے میں جو ہے وہ پیوست ہو گیا، گلے میں آ کر جو ہے وہ لگ گیا، جیسے ہی وہ آ کر گلے میں لگا سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ایک دم جو ہے آپ جو ہے بلند ہو گئے، ایک دم چیخ نکلی، پھر جو ہے آپ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں میں جو ہے آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے میدان کربلا میں خیموں کی جانب جو ہے آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، جا کر جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے آپ جاتے ہیں، جا کر ارشاد فرماتے ہیں اے زینب، آج کے بعد علی اصغر جو ہے تم سے پانی طلب نہیں کرے گا، آج کے بعد علی اصغر جو ہے وہ روئے گا نہیں۔ سیدہ زینب سمجھی کہ یزیدی فوج نے جو ہے ان کو پانی دے دیا ہے، لیکن جو ہے جب باہر نکل کر دیکھا تو سیدنا علی اصغر نے بھی جو ہے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، آپ بھی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج سے فرمایا کہ تمہارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، کافروں سے زیادہ تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں۔ دیکھو یہ چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ، اور بچوں پر تو بڑے بڑے کافروں کو بھی جو ہے رحم آ جاتا ہے، اور دیکھو یہ بچہ جو ہے کس خاندان کا بچہ ہے، اور تمہیں تو اس بچے پر بھی جو ہے وہ رحم نہ آیا۔ تو بھی آپ یہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اب جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب جو ہے آپ جو ہے میدان کربلا میں جانے کی جو ہے تیاری فرماتے ہیں۔ میدان کربلا میں جانے کی جو ہے آپ تیاری فرماتے ہیں۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، آگے جو ہے بڑھتی ہے اور آ کر جو ہے ارشاد فرماتی ہے، اے پیارے بھائی جان، آپ یہاں پر جنگل میں آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ بھی جو ہے میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ دیکھو میدان کربلا میں جو بھی گیا واپس لوٹ کر نہیں آیا، واپس لوٹ کر نہیں آیا، آپ بھی جا رہے ہیں، تو ہمارا کون سہارا بنے گا؟ ہمیں کون جو ہے مدینہ المنورہ پہنچائے گا؟ یہ یزیدی فوج اتنی ظالم فوج ہے، جنہوں نے ان بچوں کا لحاظ نہیں رکھا، وہ ہمارا کیا لحاظ رکھیں گی؟ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وصیت فرمائی، صبر کی تلقین فرمائی، اور صبر کی تلقین فرمانے کے بعد جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود رہی۔ اب اعلان ہوتا ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، آؤ ایک خیمے والیوں، آؤ تاجدار کربلا جو ہے اب میدان کربلا کی جانب جو ہے روانہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، آؤ آ کر جو ہے امام حسین کا دیدار کر لو۔ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار جو ہے نصیب نہ ہو۔ کتنا صبر تھا، کتنی ہمت والی جو ہے وہ عورتیں تھی، انہوں نے امام علی مقام کا دیدار بھی کیا، اور وہاں پر ان عورتوں میں ان بچوں میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے قربان جائے ان بچوں پر، قربان جائے ان حسنوں پر، کہ وہ دوڑتی ہوئی جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ آ کر جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے مبارک قدموں سے جو ہے وہ لپٹ جاتی، چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی سی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بچی ہے، اور روتی ہوئی جو ہے بابا جان سے کہتے ہیں، بابا جان اس جنگل میں آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھو بھیا بھی چلے گئے، سب کچھ جو ہے وہ چلے گئے، وہ بھی لوٹ کر نہیں آئے، تو آپ بھی جو ہے ہمیں جو ہے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی درد بھری باتیں کی کہ آپ کے جو وہاں پر عورتیں موجود تھیں ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جو ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے زینب، سکینہ کو پکڑ لو، سکینہ کو تھام لو، میں سکینہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں سکینہ کو جو ہے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتا تھا، میرے جانے کے بعد جو ہے سکینہ کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھنا اور سکینہ سے محبت کرتے رہنا، اور میں سکینہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لہذا اے زینب میرے جانے کے بعد جو ہے سکینہ کو رونے مت دینا، سکینہ کو رونے مت دینا۔ ایسی باتیں کرنے کے بعد سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اب جو ہے میدان کربلا میں جانے کی تیاری فرماتے ہیں۔ قربان جائیں ان مبارک عورتوں کے مبارک حوصلے پر، کیسا منظر دیکھا ہوگا ان عورتوں نے، اور کیسے جو ہے اس منظر کو برداشت کیا ہوگا۔ قربان جائیں ان چھوٹی سی بچی کے حوصلے پر
کہ اس کے سامنے جو ہے اس کا والد جو ہے میدان کربلا میں جا رہا اور کیسے جو ہے اس بچی نے جو ہے وہ برداشت کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صبر و استقامت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جانے کی تیاری فرماتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذوالفقار تلوار آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک امامہ جو ہے اپنے سر پر رکھتے ہیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ڈھال جو ہے آپ اسے اٹھاتے ہیں اور اب جو ہے میدان کربلا میں جانے کی جب آپ تیاری فرما رہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے بڑھتی ہے اور آ کر جو ہے کہتے ہیں اے پیارے بھائی جان، اب تک جو ہے میدان کربلا میں جو ہے آپ نے ہر ایک کو روانہ کیا ہے، ہر ایک کو آپ نے روانہ کیا ہے، لیکن اب جو ہے میدان کربلا میں روانہ کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جاؤ بھائی جان، جاؤ، اللہ کے سپرد ایک بہن اپنے بھائی کو جو ہے وہ روانہ کرتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے میدان کربلا کی جانب جو ہے روانہ فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ باہر تشریف لاتے ہیں، یزیدی فوج کے سامنے جو ہے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ بھی جو ہے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور یزیدی فوج سے آپ فرماتے ہیں کہ اے یزیدی فوج، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ہمارے خون سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، اب بھی وقت ہے، لوٹ کر جو ہے آ جاؤ۔ کیا ہم نے جو ہے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے جو ہے آپ کی ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ اور کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کیا تم ہمارے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا مقام مرتبہ کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں وہی حسین ہوں جسے اٹھا کر پیارے آقا علیہ السلام جو ہے مدینہ المنورہ کی گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ باتیں جو ہے باز و نصیحت کی باتیں تھی امام حجت کے لیے جو ہے آپ نے بیان فرمائی اور اس کے بعد جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ بھی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا، پھر جو ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر تلواروں کی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ حیدر کرار کا مبارک شہزادہ بھی اس ذوالفقار تلوار کو چلانا جو ہے وہ شروع کرتا ہے، جس کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ وہ تلوار جب چلنا شروع ہوتی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں سے جب وہ تلوار چلنا شروع ہوتی ہے تو یزیدی فوج مولی اور گاجر کی طرح جو ہے کٹ کٹ کر جو ہے واصل جہنم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شمار کئی ہزار یزیدی فوج کو جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے شہید کیا۔ بالآخر جب چاروں طرف سے نیزوں کی تلواروں کی تیروں کی بارشیں ہونے لگی، چاروں طرف سے جو ہے جب تیر برسائے گئے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک جسم جو ہے وہ زخموں سے چور ہو گیا، آپ کا مبارک جسم جو ہے وہ تلواروں سے چھلنی ہو گیا، تیروں سے چھلنی ہو گیا اور پھر جو ہے آپ زمین پر جو ہے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، زمین پر آپ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف جیسے ہی لاتے ہیں، یزیدی فوج آگے بڑھتی ہے کہ آپ کا مبارک سر جو ہے آپ کے مبارک تن سے جدا کر دیا جائے۔ جیسے ہی شمر زلجوشن جو ہے آپ کے مبارک سینے پر جو ہے وہ بیٹھتا ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں بتا اے شمر، اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نام شمر ہے یا شمر، تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام شمر ہے، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا
اے شمر میرے نانا جان نے سچ کہا تھا، ایک کتا ہے جو اہل بیت کے میرے خاندان کے خون سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے گا، جو میرے خاندان کے خون میں جو ہے اپنا منہ مارے گا۔ اے شمر اور تو بھی ہے، تو ہی کتا ہے جس کے بارے میں میرے نانا جان نے جو ہے اعلان فرمایا تھا۔ اور پھر فرمایا اے شمر ذرا سا جو ہے تو میرے سینے سے اتر جا اور یہ تو بتا آج دن کون سا ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ بارگاہ میں شمر نے کہا کہ اے حسین آج جو ہے جمعۃ المبارکہ مبارک دن ہے۔ تو شمر نے سے جو ہے مزید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے شمر بتا وقت کون سا ہے، کون سا ٹائم چل رہا ہے؟ تو شمر نے کہا کہ اے حسین جمعۃ المبارک کا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شمر جمعۃ المبارک کا مبارک وقت ہے اور میرے نانا کے امت کے خطیب جو ہے وہ نانا کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہوں گے، نانا کی جو ہے شریعت کی باتیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں گے، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب نماز کا وقت ہو چکا ہے تو جاتے جاتے جو ہے آخری نماز پڑھ کر جو ہے میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لہٰذا ذرا مجھے جو ہے تم جو ہے وقت دو، ذرا مجھے تم ٹائم دو، میں نماز ادا کر لوں، اس کے بعد جو ہے وہ جو تمہارا کام ہو، جو تم کرنا چاہو تم جو ہے وہ کر لینا۔ تو پیارے عزیز دوستو، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر سے جو ہے آپ نے ٹائم دیا، آپ نے وقت دیا، اور پھر جو ہے آپ نے جو ہے نماز پڑھی۔ پیارے عزیز دوستو، نماز ادا ہوتی ہے وضو کے ذریعے سے، اور وضو ادا ہوتا ہے پانی کے ذریعے سے۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر جو ہے تیمم کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ وضو بھی کتنا عظیم وضو تھا کہ اب وہاں پر جو ہے ایک تو پانی موجود نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے پانی موجود نہیں تو تیمم کر کے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے، لیکن تیمم بھی کیسے کیا جاتا؟ تیمم کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بھی جو ہے موجود نہیں ہے، دونوں ہاتھ جو ہے وہ کر چکے ہیں، پھر جو ہے کیسا وضو کیا جائے، کیسا وضو؟ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے فرمایا کہ اسی خون کے ذریعے سے جو ہے آپ نے جو ہے اسی خون کے وضو سے ہی جو ہے آپ نے جو ہے نماز کو ادا فرمایا ہے، اور نماز کو جو ہے ادا فرماتے ہوئے جو ہے آپ نے جب اپنا سر جو ہے اللہ کی راہ میں جھکایا ہے، سجدے میں اپنے سر کو رکھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں جو ہے جب بلند ہوئی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا حسین کی ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی سر میں قبول فرمانا، اور حسین کو جو ہے اس پر جو ہے اجر و ثواب عطا فرمانا۔ اور اس کے بعد سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات فرمانے لگے۔ اسی اثناء میں جو ہے یزیدی فوج نے آپ کے مبارک سر کو جو ہے تن سے جدا فرما دیا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس وقت حالات ایسے تھے کہ جب اسلام کا بالکل مذاق اڑایا جا رہا تھا، شعائر اسلام کو بالکل جو ہے مسخ کیا جا رہا تھا، اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دے کر اسلام کے پرچم کو جو ہے آپ نے بلند فرمایا، اور اسلام کو ایک طرح سے آپ نے عروج عطا فرمایا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی کہ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے وہ عظیم قربانی عطا فرمائی ہے کہ جس کے لیے شعراء آج بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، واقعی کربلا کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے بعد اسلام میں ایک جان آ گئی، اسلام میں ایک تر و تازگی آ گئی، اور اسلام میں ترقی کرنا شروع کی۔ آج تک
اسلام ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے بعد وہ دن 10 محرم الحرام کا مبارک دن تھا، جس دن آپ نے جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی اور اپنے رفقا کے ساتھ تمام گھر والوں کی قربانی آپ نے جو ہے وہ پیش فرمائی ہے۔ آپ کی قربانی کے بعد وہاں کے امیر سپہ سالار عمر بن سعد نے حکم دیا ہماری فوج کے جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں سب کو ایک جگہ پر جو ہے دفن کیا جائے، سب کے لیے جو ہے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، لیکن اہل بیت اطہار کی اس مبارک گھرانے کے نوجوانوں کے لیے کفن و دفن کا کوئی بھی انتظام نہ کیا گیا، اور انہیں بے یار و مددگار میدان کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور 10 محرم الحرام کا مبارک دن گزرتا ہے، مبارک رات آتی ہے، آپ کی پیاری بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میدان کربلا کی جانب تشریف فرما ہوتی ہیں اور شہداء کی مبارک لاشوں کا جائزہ لیتی ہیں، مبارک اجسام کا جائزہ لیتی ہیں، اور تلاش کرتے کرتے اور مبارک اجسام کا جائزہ لیتے لیتے آپ پہنچتی ہیں اپنے پیارے بھائی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کے قریب آ کر جو ہے جب دیکھا کہ یہ اہل بیت اطہار کے مبارک گھرانے کے مبارک افراد ان کے جسم زخموں سے چور چور ہے اور لہو لوہان ہے اور گرد و غبار ان پر پڑ رہی ہے، انہیں کوئی دفنانے والا نہیں، انہیں کوئی کفن دینے والا نہیں، اور انہیں جو ہے کوئی دفن کرنے والا اور نماز جنازہ ان پر پڑھنے والا کوئی بھی نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناجات کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، وا محمد، اے آقا، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مبارک گھر والے، آپ کے مبارک شہزادے، آپ کے مبارک خانوادے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر، کربلا کی جو ہے مٹی پر جو ہے بے یار و مددگار پڑے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آپ جو ہے سامان فرمائیں، ان کی جو ہے آپ مدد فرمائیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر بڑی التجائیں کرتی ہے، بڑی مناجات کرتی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے کس طرح سے مناجات کی، ساروں قطار اپنے بھائی کے مبارک بدن سے لگ کر جو ہے روتی رہی۔ پھر جو ہے دوسرے دن جو ہے ایسا ہوا کہ جب یزیدی فوج وہاں سے چلی گئی، وہاں سے جو ہے یہ روانہ ہو گئی اور اہل بیت اطہار کے اس مبارک گھرانے کو جو ہے یزیدی فوج نے قیدی بنا دیا۔ یزیدی فوج نے پورے قافلے کو یعنی مختصر افراد جو باقی رہ گئے تھے انہیں جو ہے وہ قیدی بنا لیا۔ اب اور لوگ جو وہاں کو شہید ہو چکے تھے ان کے مبارک اجسام جو ہے وہیں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے مبارک سروں کو جو ہے اپنے نیزوں پر جو ہے چڑھا لیا، اپنے نیزوں پر جو ہے وہ چڑھا لیا تاکہ کوفہ والوں پر جو ہے ہیبت طاری ہو، کوفہ والوں پر جو ہے ایک طرح سے رعب اور دبدبا جو ہے وہ آ جائے۔ اور پھر جو ہے دوسرے دن ایسا ہوا، قریب ہی گاؤں کے اور افراد نے آ کر جو ہے ان مبارک اجسام کو جو ہے وہ کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، پھر نماز جنازہ پڑھ کر جو ہے انہیں وہاں پر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ اور پھر یہ مبارک سروں کو لے کر یزیدی فوج جو ہے ابن زیاد کے دربار میں آتی ہے۔ ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر جو ہے رکھا ہوا تھا، تو ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ اس چھڑی کے ذریعے سے امام علی مقام کے مبارک ہونٹوں پر جو ہے وہ چھڑی جو ہے وہ لگا رہا تھا۔ وہاں پر صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہاں پر موجود، اور انہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد اپنی ناپاک چھڑی کو جو ہے ان سے دور کرو، میں نے بارہا بار جو ہے
دیکھا ہے ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مبارک ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، ان مبارک ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ اپنی ناپاک چھڑی کو جو ہے یہاں سے ہٹا دو۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تجھے بھی جو ہے ایک طرح سے سزا دی جاتی، تجھے بھی قتل کر دیا جاتا۔ تو آپ نے کہا کہ تو بوڑھا ہونے پر جو مجھے تو چھوڑ رہا ہے، لیکن تجھے جو ہے یہ نہیں پتا چلا کہ اہل بیت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے دربار کو چھوڑ کر ہے وہاں سے جو ہے آپ رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے مبارک سروں کو جو ہے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، کوفہ کی گلیوں میں جو ہے ان سروں کو گھمایا گیا، اور تاریخ آج بھی جو ہے گواہی دیتی ہے، آج بھی تاریخ میں جو ہے یہ باتیں موجود ہیں۔ کوفہ والے ان باتوں کی جو ہے گواہی دیتے ہیں۔ جب یہ مبارک سر جو ہے امام علی مقام کا مبارک سر کوفہ کی گلیوں میں جو ہے گھمایا جا رہا تھا، تو امام علی مقام کے مبارک سر سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، اور ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزاری، ساری زندگی قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہے آپ نے گزاری۔ آخری وقت بھی جو ہے آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، آخری وقت بھی جو ہے آپ نے نماز کی جو ہے پابندی فرمائی ہے، ساری زندگی قرآن پاک کو سینے سے لگائے رکھا۔ اب سر جو ہے جسم سے جدا ہے، لیکن خدا کی شان یہ ہے سر سے اب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن پاک کی ایک آیت کی جو ہے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، وہ کیسی زندگی جو ہے انہیں دی گئی ہے، ایسی زندگی رب تبارک و تعالی انہیں مرنے کے بعد عطا فرماتا ہے کہ آج جسم سر سے جدا ہے، جسم میدان کربلا میں ہے، سر کوفہ کی گلیوں میں ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ اس مبارک سر سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے ایسی زندگی رب تبارک و تعالی شہیدوں کو مرنے کے بعد عطا فرماتا ہے۔ پھر جو ہے ابن زیاد نے یہ مبارک سر جو ہے یزید کی طرف جو ہے روانہ کیے، ایک قافلے کی شکل میں جو ہے یہ مبارک سر جو ہے یزید کے دربار میں جو ہے پہنچانے کا جو ہے اہتمام کیا۔ یہ سر لے کے جا رہے تھے، یہ سر لے کے جا رہے تھے، ایک جگہ پر جو ہے جب یہ قافلہ پہنچا، ایک جگہ پر جو ہے جب یہ قافلہ پہنچا، اور قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، قریب ہی عیسائیوں کا جو ہے عبادت کا مرکز تھا۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا، سروں کا قافلہ، یزیدی فوج وہاں پر پہنچی، تو ایک ہاتھ، غیبی ہاتھ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے وہ دیوار پر جو ہے یہ لکھتا ہے اترجو امت شفاعت جدہ، کہ یہ لوگ جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے اپنے پیارے جو ہے نانا جان سے، اپنے پیارے نبی سے جو ہے کیا یہ شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، کیا یہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کل قیامت والے دن ان کے نانا کی ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں، ان کے نانا جو ہے ان کی شفاعت ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ پھر اندر ایک راہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، باہر سر جو ہے نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں، راہب باہر نکلتا ہے اور نکل کر پوچھتا ہے بتاؤ یہ سر کس کے ہیں، اور ان لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ سر کس کے ہیں،
اور وہ کہ ماشاءاللہ بڑی گستاخی ساتھ کہتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حسین بن علی کے سر ہیں اور دیگر جو ہے یہ اہل بیت کے جو ہے یہ سر ہیں۔ تو وہ راہب جو ہے سمجھ گیا، کیونکہ اہل بیت کا تذکرہ صرف قرآن پاک میں ہی موجود نہیں بلکہ قرآن پاک سے پہلے آسمان کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر کتاب میں حضور کا بھی تذکرہ موجود ہے اور ہر کتاب میں اہل بیت کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور وہاں سے انہیں جو ہے پتہ تھا کہ رب تبارک و تعالی اہل بیت کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب جو ہے وہ راہب کہنے لگا تم مجھ سے اتنی رقم لے لو، اتنا پیسہ لے لو اور یہ سر جو ہے ایک رات کے لیے یہاں پر ٹھہرا دو، ایک رات کے لیے جو ہے تم لوگ یہاں پر ٹھہر جاؤ اور یہ سر جو ہے میرے سپورٹ کر دو۔ وہ تو پہلے ہی دنیا کی لالچ میں آ چکے تھے، وہ تو پہلے ہی جو ہے پیسوں کی لالچ میں جو ہے مارے جا رہے تھے۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، پیسوں کی لالچ میں آ کر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ سر ایک رات کے لیے ہم یہاں پر ٹھہرتے ہیں، یہ سر ہم آپ کے جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ راہب ان سروں کو لیتا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک سر لیا اور لا کر جو ہے ایک جگہ پر پاکیزہ جگہ پر جو ہے اسے رکھتا ہے۔ پورا مبارک سر، نورانی چہرہ، مبارک سر جو خون کی وجہ سے جگہ جگہ پر خون کے دبے تھے، جگہ جگہ پر جو ہے گرد و غبار تھی، اور راہب نے جو ہے بڑی محبتوں سے گرد و غبار کو صاف کیا، بڑی محبتوں سے بالوں کو سنوارا، بڑی محبتوں سے خون کو صاف کیا اور بڑی محبتوں سے عطر لگایا، کنگھی کی اور بڑی محبتوں سے جو ہے ایک تھال میں رکھ کر بلند جگہ پر رکھ دیا اور ساری رات جو ہے ہاتھ باندھ کر اس سر کے سامنے جو ہے بیٹھا رہا۔ انوار کی جو بارشیں نازل ہو رہی تھی ساری رات جو ہے دیکھتا رہا۔ خدا کی شان یہ، خدا کی قدرت یہ، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما دیتا ہے، کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک سروں سے جو ہے اب بھی برکتیں جو ہے لٹا رہا ہے، یہ مبارک سر جو ہے ابھی بھی جو ہے یہ برکتیں عطا کر رہے ہیں، ابھی بھی بھٹکے ہوئے انسانوں کی جو ہے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی لالچ میں آ کر جو ہے وہ آپ کو شہید کیا، ان کے ہاتھ میں کیا آیا جب وہ پیسوں کو جو ہے جب اس گٹھلی کو جو ہے ایک جگہ پر کھولا گیا کہ آپ اس رقم کو جو ہے آپس میں جو ہے تقسیم کیا جائے، تو کیا دیکھتے ہیں سارا پیسہ جو ہے وہ ایک طرح سے ٹھکیاں بھری ہوئی ہے، وہ مٹی بن گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا، جیسا کہ کل بھی کہا تھا نہ خدا بھی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں جو ہے نہ آیا۔ اب یہ مبارک قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے اور اس سے پہلے یزید نے خوشی کا اہتمام کیا، اس سے پہلے یزید نے وہاں پر خوشی کا انتظام کیا۔ خوشی کا انتظام کیا کہ چاروں طرف جو چراغاں کروایا اور ڈھول ڈھمک ڈھول باجے جو ہے اس نے وہاں پر بجوائے۔ یزید نے جو ہے وہاں پر باجے وغیرہ جو ہے ڈھول وغیرہ جو ہے وہاں پر جو ہے ایک طرح سے اہتمام کیا، اس کے بجانے کا جو ہے حکم ارشاد کیا اور سارے شہر کو جو ہے کہا کہ ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ۔ تو وہیں پر سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، آج شہر میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، آج شہر میں جو ہے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی نازیبہ گفتگو کی وہ الفاظ جو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مبارک قافلہ کون سے دروازے سے اندر داخل ہوگا، کس دروازے سے جو ہے وہ اندر داخل ہوگا؟ تو سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، اس دروازے سے باہر نکل کر جو ہے ایک جگہ پر جو ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے اس قافلے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، آج بھی جو ہے
آج بھی ڈھول ڈھمک باجے وغیرہ جو ہے یہ جو ہے ان دنوں میں بالخصوص یہ عاشورہ کی رات ہو یا پھر جو ہے عاشورہ کا دن ہو، کئی مقامات پر جو ہے بجائے جاتے ہیں، کئی مقامات پر جو ہے بجائے جاتے ہیں، تعزیوں کے سامنے جو ہے یہ بجائے جاتے ہیں۔ یہ بات ابھی ہم نے سنی، یہ یزیدی فوج کا، یزید کا حکم تھا، یہ یزید کی سنت ہے، یہ جو ہے ڈھول بجانا اور باجے بجانا جو ہے یہ یزید کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، مسلمان تو اہل بیت کی محبت جو ہے بیان کرتے ہیں، یہ یزیدی فوج کا طریقہ جو ہے مسلمان نہیں اپناتے۔ بہرحال سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر جو ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں، ایک قافلہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ مبارک قافلہ ہے، عورتیں بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، لیکن حالت یہ ہے سروں سے چادریں جو ہے وہ اتری ہوئی ہے اور زنجیریں جو ہے وہ پہنے ہوئی ہیں، یعنی اتنا جو ہے ظلم و ستم جو ہے وہ ان پر جو ہے کیا جا رہا تھا۔ اور سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بچی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سواری پر آپ سوار تھے، تو آپ جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے اس بچی سے پوچھتے ہیں، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے بچی کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتاؤ، میں صحابی رسول ہوں، آپ کے نانا کا جو ہے میں صحابی ہوں، اگر کوئی کام کوئی خدمت ہو میں خدمت کرنے کے لیے جو ہے میں تیار ہوں۔ تو سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے، کتنی باپردہ جو ہے وہ عورتیں ہیں، کتنی جو ہے شریعت پر جو ہے عمل کرنے والی جو ہے وہ عورتیں تھیں کہ ایسے حالات میں بھی جو ہے ان مقدس عورتوں نے جو ہے شریعت کی جو ہے وہ پابندی کی ہے، شریعت کا جو ہے وہ لحاظ رکھا ہے۔ اب جو ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے فرمایا کہ ایسا کرو، اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہ خدمت کرو کہ ایسا یہ لوگ جو ہے ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بار بار جو ہے ہم پر جو ہے نگاہیں پڑ رہی، ایسا کرو یا تو لوگوں کو جو ہے سائڈ پہ کر دو یا پھر ایسا کرو ہماری سواریوں کو لوگوں سے آگے جو ہے وہ نکال دو، تاکہ جو ہے لوگوں کی نسلیں جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ نہ پڑے، یعنی اب بھی شریعت کی پابندی فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مبارک قافلہ جو ہے یزید کے پاس پہنچتا ہے، مبارک سر یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا کہ یزید کے پاس، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، پہلے اس نے جو ہے غم کا اظہار کیا، پھر جو ہے اس نے وہ چھڑی جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر پر جو ہے لگانا شروع کی، تو وہاں پر صحابی رسول سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہاں پر موجود، وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا اے یزید اپنی ناپاک چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے بار جو ہے یہ دیکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مبارک ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، ان مبارک ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، لہٰذا اپنی ناپاک چھڑی کو جو ہے یہاں سے ہٹا دے۔ پھر جو ہے بعد میں جو ہے کسی شخص کو سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے بعد میں جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہاں پر یزید نے جو ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے زین العابدین بتا، اگر کوئی خواہش ہے تو میں تمہاری خواہش جو ہے میں پوری کر دوں۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا چند خواہشات ہیں، پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمیں جو ہے عزت کے ساتھ مدینہ المنورہ جو ہے پہنچایا جائے، پہلی خواہش یہ ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ آج جمعے کا خطبہ جو ہے میں دوں گا، آج جمعے کا خطبہ جو ہے میں دوں گا۔ تو یزید نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں جو ہے آپ کی ان خواہشات کو جو ہے میں پورا کروں گا۔ پھر جمعے کا وقت ہوتا ہے، جمعے کا ٹائم ہوا اور پھر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ خطبہ ارشاد فرماتا ہے، کیا خطبہ تھا کہ خطیب بھی کیسے خطیب ہماری جو ہے پاس میں ہماری باتوں میں کیا جو ہے
ایک طرح سے جو ہے چاشنی وہ خطیب تھے کہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا چاروں طرف سے لوگوں کے رونے کی جو ہے آوازیں آنا شروع ہوئی. آپ نے اپنے فضائل اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے, لوگ اقرار کرنا شروع کر دیا, لوگ کہنا پر جو ہے مجبور ہو گئے کہ اے زین العابدین آپ جو کہہ رہے ہو واقعی یہ سچ ہے. جب یزید کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ جو ہے میرے غریبان کو نہ پکڑ لیں, تو یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اب جلدی سے اذان دینا شروع کر دو, جلدی سے اذان دینا شروع کر دو. اذان دی گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید سن لے, ہم نے اس صداؤں کو جو ہے, ہم نے اس نعرے کو جو ہے اپنے خون کے ذریعے سے جو ہے وہ بلند کیا ہے, اپنے خون کے ذریعے سے جو ہے اپنی قربانی دے کر جو ہے ہم نے اس نعرے کو جو ہے بلند کیا ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں جب بلند ہوتی ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے یزید سن لے, ہم نے اس کی گواہی جو ہے اپنے خون کے ذریعے سے دی ہے, ہم نے اس کی گواہی جو ہے اپنے خون کے ذریعے سے دی ہے. پھر جو ہے مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ پھر آپ اعلان فرماتے ہیں اے یزید سن لے, دیکھ آسان میں کس کے نانا کا نام ہے, آسان میں دیکھ ہمارے نانا کا نام موجود ہے, کیا آسان میں تیرے بھی نانا کا نام جو ہے موجود ہے. بہرحال آسان ختم ہوتی, آپ خطبہ کی ارشاد فرماتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. پھر جو ہے آپ کی نصیحت کے مطابق جو ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں شام سے پھر آپ کو یہ مبارک قافلہ جو ہے مدینہ المنورہ پہنچتا ہے, اور پھر جو ہے جب اب تک جو ہے یہ مبارک قافلہ جو ہے صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے اور صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی یہ مبارک قافلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دربار میں حاضر ہوتا ہے, صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, لبریز ہو جاتا ہے, ساروں قطار جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر مدینہ المنورہ میں اور بھی عورتیں جو ہے وہ ساروں قطار رونا آہ و بکا کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو صبر کی تصویر بنے ہوئے تھے, نانا جان کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کرتے ہیں, آپ کی جو ہے وصیتیں جو ہے امام علی مقام کی وصیتیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اس طرح یہ لٹا ہوا قافلہ جو ہے مدینہ المنورہ میں پہنچتا ہے, اور اس طرح سے یہ مبارک سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. لیکن جب سفر شروع ہوا تھا سفر میں رونقیں تھیں, سفر میں جو ہے بہاریں تھیں, لیکن جب آپ جو ہے واپس لوٹ کر آیا ہے تو سفر میں بہاریں نہیں ہیں, سفر میں رونقیں نہیں ہیں, کیونکہ جو سفر کے جو سرپرست جو تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ لوٹ گئے, سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو اسی لیے اسلام نے جو ہے کربلا کے بعد جو ہے وہ ترقی کی, آج تک جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ ہے. ہمیشہ قیامت تک جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے زندہ رہے گا. یزید کا نام لینے والے مٹ گئے, یزید کی کوششیں ختم ہوگی, یزید کی سلطنت ختم ہوگی, لیکن قیامت تک امام حسین سے محبت کرنے والے موجود رہیں گے. امام حسین سے محبت کرنے والے آج کروڑوں لوگوں کے دل جو ہے امام حسین کی محبت میں جو ہے یہ لرزتے ہیں, امام حسین کی محبت میں جو ہے یہ کانپتے ہیں. اور اسی لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے یہی اعلان فرمایا, آج ہمارے جو بادشاہ ہیں یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اقدس ہیں. دین کو جو پناہ دی ہے یہ امام علی مقام نے دی ہے, دین کی جو سربلندی فرمائی ہے یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندار دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ
حسن حسین آپ نے اپنے لا الہ ایمان کی گواہی جو ہے اپنے خون کے ذریعے سے جو ہے ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بے شمار اس کی برکات نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں اس مبارک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر سچے حسینی بننا چاہتے ہو، سچے جو ہے سچے پکے امام عالی مقام سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو امام عالی مقام کی سیرت پاک پر جو ہے عمل کرو، امام عالی مقام کی سیرت کو جو ہے اپنانے کی کوشش کرو اور کوشش کرو۔ امام عالی مقام نے آخری وقت میں بھی جو ہے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے، ہماری بھی کوئی بھی نماز جو ہے قضا نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو ہے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔